بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اس پر کچھ بات ہم نے کل کر لی تھی۔ قرآن مجید کی آیات 3 قسم کی ہیں، جن کو تلاوت بھی کیا جاتا ہے اور ان کے حکم پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جن کو تلاوت تو نہیں کیا جاتا لیکن ان کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن ان کا حکم عمل نہیں کیا جاتا، چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کے بدلے دوسرا حکم آ گیا۔ تو اس بات پر یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے اعتراض کرتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈالتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر خود کتاب بھیجی ہے تو پھر کیا اللہ بھول گیا تھا؟ پہلے ایک حکم دیا، اب دوسرا دے دیا، اس کو بدل دیا۔ کیا پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہی حکم ہونا چاہیے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے کفر یا شک و شبہات ڈالتے تھے، اور یہ چیزیں ہر دور میں اسلام دشمن جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی ایک ہندو تھا، اس نے بھی یہی شرارتی آدمی تھا، اس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا نعوذ باللہ جاہل ہے جو آیات کو پھر منسوخ کر دیتا ہے؟ تو اس پر علماء کرام ہی دین کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی مدد نصرت فرمائے، ان کے علم میں اور علم کے ساتھ عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں۔ عام لوگوں نے تو اس ہندو کو جواب نہیں دیا، لیکن علماء کرام نے اس کو جواب دیا اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بات سمجھ آئی؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی ہے، سب باتیں جانتی بھی ہے، اور حکیم بھی ہے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ حکمت کے حالات کے تقاضوں کی وجہ سے پہلے ایک حکم دے دیا، پھر بعد میں حالات کے تقاضوں کی وجہ سے دوسرا حکم جاری کر دیا۔ تو یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو مثال انہوں نے علماء کرام نے بیان کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس ہندو کو جواب دیا تھا اور یہ مثال دی تھی کہ دیکھو بھائی، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے یا حکیم ہوتا ہے تو وہ کسی مریض کو صبح کے لیے اور دوا دیتا ہے، شام کے لیے اور دوائی دیتا ہے۔ ایک ہفتے میں ایک دوائی استعمال کراتا ہے تو دوسرے ہفتے میں پچھلی منسوخ کر کے نئی دوائی تجویز کر دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر مریض کے حالات کے مطابق دوائی منسوخ کر دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے حالات کو دیکھ کر ہمارے مسلمانوں کے، قوم کے، انسانوں کے حالات کے تقاضے کے مطابق احکام نازل فرماتے ہیں۔ جس کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے وہی حکم صادر کر دیتے ہیں، بعد میں پھر جس کی ضرورت ہوتی ہے اپنے حکمت سے اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں کوئی حکم ایک دفعہ بھیج دینا اور پھر بعد میں دوسرا حکم بھیج دینا، یہ کوئی جہالت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ یہ علیم اور حکیم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ پہلے کچھ پھر بعد میں کچھ حکم۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و ایسا سوال وہ انسان کرے جو اللہ کو مالک قادر نہ سمجھے۔ ہم مسلمان تو اللہ کو سارا مالک سمجھتے ہیں، ساری دنیا کا سب کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ جب وہ سب کا بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے جب جس کو جو حکم دے۔ اللہ کی مرضی ہے جب جس کو جو حکم دے۔ مالک کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو اللہ جب بادشاہ ہے تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کسی ادارے میں، کسی جگہ پر، کسی سکول میں، یا کسی جو ہے مل وغیرہ میں، یا کسی سلطنت میں، کسی حکومت میں کوئی حکم چل رہا ہوتا ہے، بعد میں سکول کا پرنسپل یا مل کا مالک یا حکومت کا جو ہے صدر یا وزیر اعظم جو حکم صادر کر دیتا ہے اس پر سب کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی وقت کے لیے کچھ ملکیت مل گئی ہے
تو وہاں پہ حکم تبدیل کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین، اس رب جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے، رب بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اس کے تبدیل کرنے پہ تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ بادشاہ ہے جب جو حکم نازل کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو جواب دیا اس کو دیکھیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، یہ جواب ان کے سوال کے مطابق ہے۔ ہم نے جو جواب دیے ہیں اپنے ایمان کے مطابق، کہ ہمارا اللہ علیم ہے، ہمارا اللہ حکیم ہے، سب جانتا ہے، سب تقاضوں سے واقف ہے، اس کے مطابق کبھی کوئی حکم دیتا ہے، کبھی کوئی حکم دیتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارا اللہ تو قادر ہے، ہمارا اللہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کی مرضی جو حکم جب دے جس کو دے۔ یہ تو ہمارا جواب تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انداز میں جو جواب دیا ان کے سوال کے مطابق وہ یہ ہے، ما ننسخ من آیتن، میم الف ما جو ہے یہ جو موصولہ، ننسخ، ننسخ میں جو نون ہے پہلے والا اس کا معنی ہم، اور جو دوسرا نون سین خے ہے یہ نسخ سے ہے، منسوخ، نسخ منسوخ، ختم کرنا۔ ہم منسوخ کرتے، ہم ختم کرتے، نہیں ہم منسوخ کرتے، نہیں ہم ختم کرتے۔ من آیتن، من منے سے، آیتن منے آیت، یعنی کوئی آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، او یا ننسی، ننسی میں پہلا نون جو ہے وہ ہم ہے، دوسرا نون سین، اور پھر یہاں پہ چھوٹی یہ تھی جو چھپ گئی ہے گرامر کی وجہ سے، تو نسیان ہوتا ہے، وہ نسیان کا معنی بھولنا۔ اور نہیں ہم بھلاتے، نہیں ہم ختم کرتے کوئی آیت، یا نہیں بھلاتے ہاں اس کو، یعنی کسی آیت کو، ہم کسی آیت کو منسوخ بھی نہیں کرتے، یا جو یہاں پہ ما کو نافیہ بنائے تب بھی ترجمہ ٹھیک ہے، موصولہ بنا لیں تو یہ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے اس میں موصولہ بنایا ہوا ہے، تو جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جو آیت ہم بھلا دیتے ہیں، نعتی، نعتی میں بھی پہلا نون جو ہے ہم کے معنی میں ہے، حمزہ اور تے یہ اتیان لانے کے معنی میں ہے، لاتے ہیں، بھیجتے ہیں، ہم لاتے ہیں یعنی بھیج دیتے ہیں۔ بخیر منہا، بازر بھی ساتھ یہاں پہ زائدہ کر لیں، خیر مانے اچھا، بہتر، من مانے سے، ہا مانے اس آیت سے، اس آیت سے بہتر۔ جو ہم آیت بھلا دیتے ہیں یا جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لاتے ہیں بہتر اس سے، ہم لاتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا، او منے یا، مثل منے برابر، مثل منے برابر، ہا منے اس کے، یا اس کے برابر، یا اس جیسا، مثل منے جیسا، طرح، برابر، تو یا اس جیسا۔ جب ہم اس سے بہتر یا اس جیسا ہی دوسرا حکم لے آتے ہیں تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یا تو یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر یا اس کے برابر کا دوسرا حکم یا دوسری آیت نہ لائیں، پھر تم اعتراض کر سکتے ہو۔ جب ہم دوسرا حکم دیتے ہیں وہ اس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی عمل کرنے کے اعتبار سے تمہیں ثواب اس میں زیادہ ملے گا، یا پھر اس کے برابر ہوگا، تو پھر تمہیں اعتراض کی کوئی گنجائش ہے؟ تمہارے اعتراض کی تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وہی بات جو ہم نے کہی کہ ہمارا اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کو حق ہے جب جو بھیجے، جب جو نازل کرے، جب جس کا حکم دے دے۔ الم تعلم، حمزہ زبرہ سوالیہ ہے، کیا، لم نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ انا بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیئن علی پر، کلی ہر شیئن چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ یہ یعنی یہودی تانا دیا کرتے تھے کہ تمہاری کتاب میں بعض آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ
کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب یہ منسوخ ہوئی ہے اس عیب کی اللہ کو پہلے خبر نہیں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیب نہ پہلی بات میں تھا نہ اس بات میں، عیب نہ پچھلی آیت میں ہے منسوخ ہونے والی میں، نہ بھلا دینے والی آیت میں عیب ہے، نہ اس میں، لیکن حاکم مناسب وقت دیکھ کر جو چاہے حکم کرتا ہے۔ تو اللہ تو حاکموں کا بھی حاکم ہے، اس وقت وہی مناسب تھا تو وہ حکم دیا، اب دوسرا حکم مناسب ہے تو اب دوسرا دے دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اب یہ وہی جواب، علم تعلم کیا، حمزہ زبرہ کیا، سوالیہ ہے، لم نہ نہیں، تعلم تو جانتا، کیا تو نہیں جانتا، کیا تجھے علم نہیں ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ تعالی لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت ہے، سلطنت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی۔ تو وہ آسمانوں اور زمینوں کا جب بادشاہ ہے، سلطنت اسی کی ہے، تو آرڈر اور حکم بھی اور مرضی بھی اور جو جس وقت چاہے اسی کا حکم چلے گا۔ لیکن تم ایسے اعتراضات کر کے اپنے آپ کو کفر میں ڈال کر اللہ کے نافرمان بن رہے ہو۔ جب نافرمان بن جاتے ہو، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، واو زبر وا منے اور میم الف ما منے نہ نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ من منے سے، دونی منے علاوہ، من منے سے، دونی منے علاوہ، بغیر، سوائے، اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا، من ولی، من منے سے، ولی منے ولی، ولی کا معنی ہوتا ہے سرپرست، ولی کا معنی ہوتا ہے سپورٹ کرنے والا، ولی کا معنی ہوتا ہے حمایتی، واو زبر وا منے اور لام الف لام منے نہ نہیں، نصیر، نصیر یہ نصرت سے ہے، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، مددگار۔ جب تم اپنے آپ کو اس طرح کفر کی طرف لے جاؤ گے شک و شبہات کی وجہ سے، یا ایسے غیر نامناسب سوالات کر کے اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو مالکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ یعنی ادھر تو اللہ کی قدرت اور ملکیت سب پر شامل ہے، ادھر اس کی اپنے بندوں پر اعلیٰ درجے کی عنایت ہے، تو اب مصلحت اور نفع بندوں کا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو ساری اطلاع ہے کہ کس میں مصلحت زیادہ ہے، کس وقت زیادہ ہے، کس میں نفع زیادہ ہے، کس وقت بندوں کا نفع زیادہ ہے، تو اللہ ان سب چیزوں پر قدرت رکھ سکتے ہیں، تو اس کے برابر بندوں کی خیر خواہی پھر اللہ ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے ہر حکم میں، اللہ کی ہر آیت میں جو پہلے آئی یا جو منسوخ ہو گئی، جو پہلے آئی پھر بھلا دی گئی، ان سب میں کیا خیر خواہی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ام کیا، ام سوالیہ بنا لیں، کیا، تریدون، تا منے تو، وونون منے سب، رے یہ اور دال جو ہے یہ ارادے سے ہے، تم ارادہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو، یہاں سے پھر مسلمانوں کو بات کی جا رہی ہے، کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ، تسألو، تا منے تو، واو منے سب، سین حمزہ لام یہ سآلہ ہے، یہ سوال سے ہے، تم سب سوال کرو، ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے، کما جیسا کہ، کما جس طرح، کما جیسا کہ، کما جس طرح، سئلہ سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبلو اس سے پہلے، من من سے، قبل من پہلے، اس سے پہلے،
جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے یہودیوں اور مسلمانوں سے ہیں سوال۔ تو یہ کہا جا رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں کے باپ دادوں نے، جن سے یہ آئے ہیں، تو ان کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوال کیے تھے، تو کیا تم بھی اپنے رسول سے اوٹ پٹانگ سوال کرنا چاہتے ہو؟ اور وہ سوالات آپ پیچھے پڑھائے ہیں، ان کی ساری باتیں جو یہودیوں نے کی تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے اللہ سے کہلوائیں، پھر اللہ سے کہلوا دیا گیا پہاڑی پر جا کر، پھر کہنے لگے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ وہاں پہ آواز آئی تو آواز کہتے نہیں، ہمیں آواز نہیں سننی، ہم نے اللہ کو سامنے سے دیکھنا ہے، اللہ خود سامنے آئے ہمیں کہے پھر ہم مانیں گے۔ تو یہ اوٹ پٹانگ سوال تھے۔ وہاں پہ پھر بجلی آئی تھی، پھر وہ مر گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ قصہ یاد ہے نا؟ تو اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا تھا ہر جگہ پر اور اوٹ پٹانگ سوال کیے تھے، کیا تم اپنے رسول کو بھی ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو ایسے اس بات کے کرنے کا مطلب اور اس بات میں اشارہ یہ ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اگر کرو گے تو پھر کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ اپنے رسول کو تم تنگ نہیں کرو، ان کی طرح تم اوٹ پٹانگ سوال نہیں کرو۔ اس وقت کے مشرکین بھی جو تھے وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف سوالات کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، جی تو دیکھیں یہودی جو ہے وہ سوالات کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن بھیجا ہے تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائش کی کہ آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں، پھر وہاں سے ایک کتاب لے کر ہاتھ میں آئیں اور پھر ہم مانیں گے۔ پھر اسی طرح وہ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو مکہ کی سرزمین کو باغات میں تبدیل کروا دیں، وہ پتھریلی زمین ہے تو اس کو آپ چٹیل میدان زرخیز زمین بنوا دیں۔ آپ کے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ارد گرد ہر وقت فرشتوں کی ایک فوج ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ کر آپ کی رسالت کی تصدیق کرے۔ تو اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوال یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ اگر یہی تمہاری چاہت ہے تو پھر یاد رکھو ایسی چاہت رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے اللہ کو مان لے، جس کو کہتے ہیں علم غیب، ایمان بالغیب، علم غیب کے ساتھ ایمان بالغیب رکھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایمان بالغیب جو ہے یہی تمہارا امتحان ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے معنی سوالات نہ کیا کرو کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ کیسے برا ہوتا ہے دیکھیں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، واو زبر وامن ہے، اور من جس نے یتبدل تبدیل کیا الکفر کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے، بازر بھی من ساتھ یہاں پہ بدلے میں ہوگا، بدلے ایمان کے۔ جس نے تبدیل کیا، تبدیل سے مراد لے لیا، جس نے تبدیل کیا، جس نے بدلے میں لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا، جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جس نے کفر کو تبدیل کر دیا یعنی کفر اختیار کر لیا، تو یاد رکھیں فقد ضل سواء السبیل، فا زبر فا مانے پس، قد مانے تحقیق پکی بات ہے، ضل گمراہ ہو گیا، ضل ذلیل ہو ضلالت میں آ گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سوا مانے سیدھا، السبیل مانے راستہ، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا، سوا برابر یعنی سیدھا، السبیل راستہ،
سیدھے راستے سے، وہ سیدھے راستے سے بہک گیا، وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، یعنی سیدھے راستے کو گم کر دیا اس نے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسے کریں گے تو سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہودیوں کی باتوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا، جس کسی کو یہودیوں کے شبہ ڈالنے سے شبہ پڑ جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں سکون ہے، کافروں میں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ کہہ کے کہتے ہیں مسلمانوں سے تو بہتر ہے کہ وہاں ہوتے، تو اپنے مسلمانوں کو ترجیح نہیں دیتے، کافروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس قسم کے اوٹ پٹانگ شبہات اپنے دل دماغ میں رکھتے ہیں، تو وہ بھی اپنے ایمان کا تجزیہ کریں اور اپنے ایمان کی خیر خبر لیں کہ کیا ان باتوں سے ان کا ایمان بچتا ہے یا چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر سیدھے راستے پر چلنے کی، قرآن کے مطابق صحیح طریقے سے چلنے کی کا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ جی مشکل کام ہے، یہ تو ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، اور اخروی کاموں کے لیے، دین پر چلنے کے لیے پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اوٹ پٹانگ شبہات یا اوٹ پٹانگ باتیں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف ذہن میں رکھیں گے تو کفر کی طرف چلے جائیں گے، اور جو کفر کی طرف جائے گا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ شبہ میں پڑ جانے کی وجہ سے کفر میں گیا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ تو اس کی احتیاط رکھنی چاہیے، اور یہودیوں کے کہنے سے تم اپنے نبی کے پاس شبہ نہ لاؤ، اپنے دین کے پاس بھی شبہ آج کل نہیں لانے چاہیے۔ جیسے وہ یہودی اپنے نبی کے پاس لاتے تھے تم ویسے نہ بنو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین قرآن کی اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحیح محبت نصیب فرمائے۔ آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔